السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل کتابوں کی نگری میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ جیا خان، اور آج میں آپ لوگوں کے لیے لے کر آئی ہوں لیانا ملک کے قلم سے تحریر کردہ ناول ہمراز ایپیسوڈ نمبر 23۔ ایپیسوڈ کی جانب بڑھنے سے پہلے چینل کو کر لیجیے سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور بیل آئیکن دبا دیجیے۔ اب بڑھتے ہیں ایپیسوڈ کی جانب۔ اس دنیا میں کوئی بھی چیز مستقل فائدہ نہیں دیتی۔ چاندنی راتیں بھی صرف چند لمحوں کی سوغات ہماری جھولی میں ڈال کر اندھیری راتوں میں چھپ جاتی ہیں۔ ایسے اداسیاں اور تاریکیاں غالب آ جاتی ہیں اور دلوں کی محفلیں سنسان ہو جاتی ہیں۔ سیاہ تاریکی پہ نظر رکھتے ہوئے وہ اپنا لرزتا ہوا وجود سنبھالنے کی کوشش میں تھی، اور کس قدر بوجھل دل کے ساتھ اپنے بھاری وجود کو گھسیٹ کے کمرے سے منسلک بالکونی تک لائی تھی۔ اسے لگا تھا اگر چند لمحے بھی وہ رسم و رواج کے تحت اس کمرے میں بیٹھی رہی تو یقیناً اس ماحول میں فانی ہو جاتی، لیکن یہاں بھی کوئی کم فسوں خیز ماحول نہ تھا۔ رات کے اندھیرے تاریکی خاموشی سے اسے بے انتہا ڈر لگ رہا تھا۔ دل جیسے دھڑک دھڑک کے رکنے لگا تھا، ہاتھوں کی ہتھیلیاں اس ٹھنڈ میں بھی نم پڑ گئی تھیں، جبکہ چہرہ پسینے میں تر ہو گیا تھا اور سرخ ڈورے بھرے آنکھوں میں تیرے آنسو صاف واضح تھے۔ آنے والے وقت کا سوچتے سوچتے اس کی دھڑکن مدھم ہوتی جا رہی تھی اور سانس لینے میں مشکلات پیدا ہو رہی تھیں۔ وہ جو ہمیشہ چاند کو دیکھ کر اپنی تمام تھکن بھول جاتی تھی، مگر اب اس چاند اور اس کی دودھیا سفید روشنی بھی اس کے جسم کے درد اور نہ جانے کتنے دن کی تھکان کو دور نہ کر پا رہی تھی۔ اسے جو یہ رات ہمیشہ سے باتی تھی، آج جیسے اس کی جذبات کی موت کو بلاوا دے رہی تھی۔ ابھی وہ گرل پہ ہاتھ رکھ کے سوچ ہی رہی تھی جب گلاس ڈور کھسکانے کی آواز نے اس خاموشی میں ارتعاش پیدا کیا تھا۔ گرل پہ اس کی گرفت سخت ہوئی تھی اور آنکھیں میچی تھیں۔ آنے والے شخص کی مہک کو فوراً پہچان گئی تھی، اور پہچانتی بھی کیوں نہ، اس کے سوائے اس وقت اس رات کو اس کے پاس آ ہی کون سکتا تھا۔ وہ رخ موڑے اپنے کامتے دل و وجود کو سنبھالنے سے قاصر تھی، جبکہ سر درد سے پھٹا جا رہا تھا۔ یہ جگہ بھی خاصی اچھی ہے، اینڈ اس چاندنی رات میں محبوب کا چاندنی لمس کا درجہ رکھتا ہے۔ اس کے حسن کی رعنائیاں اسے جیسے پتھر بنا رہی تھیں۔ سیاہ فل آستین کی چولی میں میرون کے کام سے بھرے لہنگے کو زیب تن کیے، سیاہی میرون کام سے سجے دوپٹے کو بھاری زیورات کے ساتھ سجی وہ اس کے دل کو دہلا رہی تھی، اس کو تباہ و برباد کر رہی تھی۔ اس کا نازک وجود اس کو اس کی جانب کھینچنے کی متوجہ کرنے کی بھرپور کوشش میں تھا۔ وہ 30 سالہ مرد اس نازک سی لڑکی کا پہلی ہی نظر میں اسیر ہو گیا تھا، اور اب تو وہ اس کی شریک حیات تھی۔ وہ اس خاموشی میں مدھم لہجے سے گویا ہوا تھا، اس کے لہجے میں بہکے جذبات خمار کو وہ بآسانی سے اندازہ کر سکتی تھی، مگر اپنے دل کا کیا کرتی؟ وہ شب خوابی کے لباس میں آہستہ قدم اٹھاتا اس کی جانب بڑھا تھا، اور اس کے کندھوں کو تام کر اس کا رخ اپنی جانب کیا تھا۔ وہ جو دم سادھے سانس ساکن کیے اس کے جملے میں ہی کھوئی ہوئی تھی، اس کے چھونے پہ ایک دم سے وہ اس کے سینے سے مس ہوئی تھی۔ بلیک بیوٹی۔ اس نے پہلی بار بھی اسے سیاہ گاؤن میں دیکھا تھا، اور تب ہی یہ وہ مان چکا تھا کہ سیاہ رنگ صرف اس پہ ہی جچ سکتا ہے۔ اس لیے آج کے بڑے دن کے لیے اس نے خود سیاہ پسندیدہ لباس اس کے لیے چنا تھا، اور اسے اس عروسی لباس میں دیکھ کر اس کے ہوش اڑنے لگے تھے۔ نرمی سے اس نے اس کے سر پہ سجے دوپٹہ ہٹایا اور وہیں رکھی اس کرسی پہ ڈالا تھا۔ وہ اس کی جرت پہ صرف آنکھیں بند کر گئی تھی اور اس ٹھنڈ میں سرد پڑنے لگی تھی۔ آئی لو یو مسز۔ وہ اس کا چہرہ دونوں ہاتھوں میں تھامے اس کے وجود کی گہرائیوں کو مد نظر رکھتے ہوئے، اس کے لرزتے سرخ ہونٹوں کو دیکھتے ہوئے مدھم لہجے میں بولا تھا، آئی ریئلی لو یو۔ اس کے پیار کے اظہار پر اسے لیلک کے کہے جملے یاد آئے تھے۔ اس کے ہونٹ نہ چاہتے ہوئے بھی مسکراہٹ میں ڈلے تھے، جبکہ آنکھیں بند ہوتی جا رہی تھیں۔ بڑی مشکل سے وہ آنکھوں کو جھپک کر کھولنے کی کوشش میں مگن تھی، جبکہ زارق اس کے ماتھے پہ اپنے دہکتے لب رکھتا مدہوش لہجے میں بولا تھا، اور اس کو محسوس کرنے کے لیے اپنے سینے سے لگا گیا تھا۔ وہ اپنی مدھم پڑتی سانسوں کے ساتھ اس کے سینے سے لگ کر آنکھیں موند گئی تھی، اور اسی وقت ہوش و حواس سے بیگانہ ہو گئی تھی۔ آنکھیں بند کرتے ہوئے اس نے صرف اس کے جذبات میں بہکتا مسکراتا چہرہ دیکھا تھا۔ وہ اس کو سموئے اس کی ڈوریوں سے سجی کمر پہ اپنے ہاتھوں کی گرفت سخت کیے کھڑا تھا۔ اس کے کوئی حرکت نہ پا کر اس نے نرمی سے علیحدہ کیا تھا، اور اسے یکدم بے جان پڑتے وجود کو دیکھ کر حیران بھی ہوا تھا۔ وہ بالکل ٹھیک تھی ابھی، لیکن خاموش۔ وہ بنا کوئی لمحہ ضائع کیے بغیر اسے اپنی مضبوط باہوں میں بھر کر کمرے تک لایا تھا اور اسے بیڈ پہ ڈالا تھا، اور الماری میں سے اپنا پرسنل بیگ لایا تھا۔ ابھی وہ انسٹرومنٹ ہی نکال رہا تھا کہ جب اس کی نظر سائڈ ٹیبل پر بڑے باکس پہ گئی۔ وہ حیرت سے کبھی اس باکس کو دیکھتا تو کبھی اس کے نیلے پڑتے چہرے اور ساکت وجود کو۔ کیا تم پاگل ہو؟ وہ غصے سے اس باکس میں سے کئی گولیوں کو غائب دیکھ کر اسے کارپیٹ پہ پھینکتا چلایا تھا۔ ایسا کیسے کر سکتی ہو؟ وہ بالوں میں ہاتھ گھسائے ضبط کے آخری مراحل پہ تھا۔ ابھی تو محبت کی داستان شروع ہونی تھی، ابھی تو اظہار ہونا تھا، احساس ہونا تھا، مگر اس سے پہلے ہی یہ سب۔ اسے شدید غصے اور غم نے آ گھیرا تھا۔ بیڈ پہ اس کے قریب اس نے اس کے گلے میں ہاتھ ڈال کر تمام ہار اتارے تھے۔ ایک منٹ میں اس نے اس کے وجود کو ایک ایک زیور سے علیحدہ کیا تھا، اور تمام چیزیں بے چینی اور جلدی کے باعث بیڈ پہ پھینکی تھیں۔ یہ وہ چیزیں تھیں جنہیں وہ اتنی محبت سے اس کے لیے
خرید کے لایا تھا اور آج بے دردی سے اتارتے ہوئے وہ غصے سے ایک ایک چیز پھینکتا جا رہا تھا۔ اب وہ صرف چولی اور کامدار لہنگے میں موجود تھی۔ اس حالت میں اسے ہاسپٹل لے کر جانا بھی ایک نئی آفت تھی، مگر اس کا دل پوری طرح ٹوٹ چکا تھا۔ جو لڑکی اپنی زندگی کی اتنی اہم رات سلیپنگ پلز لے کے برباد کر سکتی ہے تو وہ اس کو بھی غلط سمجھ سکتی ہے۔ دکھ تو اس بات کا تھا کہ اس نے ذرا بھی اس کا نہیں سوچا تھا، اس لیے اس نے نفی میں سر ہلا کر الماری سے ایک چادر نکالی تھی اور اس کے گرد ڈال کر اسے بازوؤں میں بھرا تھا۔ جانے سے پہلے اس نے شب خوابی کا لباس بدل کے شرٹ اور جینز ضرور بدلے تھے۔ اب سیڑھیاں تیزی سے اترتا وہ کار پورچ میں لا کر اسے فرنٹ سیٹ پہ ڈالا تھا اور خود ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھا تھا۔ اپنے ہاسپٹل کا 25 منٹ کا راستہ اس نے 10 منٹ میں طے کیا تھا۔ وہ نور جہاں بیگم کو دودھ دے کر اور اپنے تمام کام سمیٹ کر کمرے میں آئی تھی۔ تھکن سے اس کی بری حالت ہو رہی تھی، جبکہ بخار کے ساتھ اب سر درد بھی محسوس ہو رہا تھا۔ وہ چوڑیاں اتارنے کے لیے ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے بیٹھ گئی تھی۔ اپنے کندھوں پہ ڈالی شال کو اس نے ہٹا کر اسٹینڈ پہ ڈالا تھا اور اپنے چہرے کو آئینے میں دیکھنے لگی تھی۔ اب بھی اس کا چہرہ میک اپ میں ساتھ دمک رہا تھا۔ چوڑیوں کے سجے ہاتھ، بھرپور جولری اور خوبصورت ساڑی میں وہ انتہا کی پیاری لگ رہی تھی، مگر دکھ اس بات کا تھا کہ اعظم نے ایک بار بھی اس کے اوپر گہری نظر نہیں ڈالی تھی، نہ ہی اس کی طرف کوئی ایسا جملہ پھینکا تھا جس سے وہ تھوڑا خوش ہو جاتی۔ ان کچھ دنوں میں اس نے اتنے کام کر لیے تھے جتنے اس نے پوری زندگی میں نہ کیے تھے۔ وہ کلائیوں میں بھری چوڑیاں آہستگی سے اتارنے لگی تھی۔ دھیان بار بار بھٹک کر اعظم کی طرف جا رہا تھا، جو اب تک کمرے میں نہیں آیا تھا۔ ابھی وہ انہی سوچوں میں مگن تھی جب دروازہ کلک کی آواز سے کھلا تھا اور وہ اندر داخل ہوا تھا، جس کا وہ ہفتے بھر سے انتظار کر رہی تھی۔ میرا انتظار کرنے کی بھی زحمت نہیں کی، وہ کلائی میں بندی رائل واچ اتارتا اس کے چہرے پہ چوٹ کرتا بولا تھا، جہاں اب میک اپ اتر چکا تھا۔ 9 دن سے آپ ہی کا انتظار کر رہی ہوں، مگر آپ نے بالکل زحمت نہیں کی کہ انتظار کا پھل دے دیں۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اپنے دل کی حالت اس پہ آشکار کر گئی تھی۔ اس کی یہی خوبی تھی کہ دل میں کوئی بات نہیں رکھ سکتی تھی اور صبر اس سے ہوتا نہیں تھا۔ اتنا ناراض ہے میرا چھوٹا سا بیبی، وہ اس کے طنز پہ مسکراہٹ چھپاتا ہوا بالکل ہی اپنی ٹون سے ہٹ کر بولا تھا۔ اس جملے سے وہ لیلا کو بالکل بھی پرانا اعظم نہیں لگا تھا، جو بالکل سنجیدگی سے لفظوں کا بہترین چناؤ کرنے کے بعد مخاطب ہوتا تھا، اور اب اس کے بیبی کے لقب پر وہ بدمزہ ہو گئی تھی۔ اسے اس طرح کا چچورپن سے سخت چڑ تھی۔ تو کیا نہیں ہونا چاہیے؟ وہ خفگی سے بولی تھی، اب بھی ناراضگی کا پوچھ رہا تھا۔ کوئی بات نہیں ہے، پوری رات باقی ہے، منا لیں گے اپنے بیبی کو پیار سے اور محبت سے۔ ویسے بھی اتنے دن سے بیبی اس لیے ناراض ہے نا کہ اسے پیار نہیں ملا، رائٹ؟ وہ اب واسکٹ اتارتا ہوا لہجے میں سموئے بلا کی سنجیدگی سے بولا تھا۔ کیا بیبی بیبی لگا رکھا ہے آپ نے؟ وہ پہلے تو اس کے اس قدر فضول اور بے باک جملے پر دانت پیس کے رہ گئی تھی، جب کچھ بولنا سمجھ نہ آیا تو بلا وجہ کی ہی آواز میں تھوڑی سختی پیدا کیے بولی، مجھے تمہارا نام نہیں پسند، اس لیے آج سے میں تمہیں بیبی ہی کال کروں گا۔ وہ واسکٹ کو صوفے پر ڈالتے اس کی جانب قدم بڑھائے بولا تھا۔ لیلک نے آئینے سے اس کے سراپے پہ نظر ڈالی تھی۔ وائٹ فٹنگ کے کرتے اور شلوار میں وہ بے حد ہینڈسم محسوس ہو رہا تھا کہ نظر اس پہ ڈالے تو جھپک ہی نہ سکی، جبکہ اس کے چہرے پہ بڑھی ہلکی سی داڑھی اس کے چہرے کو خوبصورتی اور شخصیت کو مزید وجاہت بخش رہی تھی۔ مجھے نہیں پسند بیبی وغیرہ، وہ اس کو اپنی جانب آتا دیکھ ناراضگی سے بولی تھی۔ اوہ، مگر مجھے تو 2 ہی بیبی چاہیے اسی سال۔ وہ اس کے پیچھے کھڑا اس کی پشت پہ پھیلے سلکی سیاہ بالوں کو ہاتھ میں تھامتا اپنے چہرے کے قریب لائے ہوئے ان کی خوشبو و مہک سانسوں کے ذریعے اتارتے ہوئے بولا تھا۔ بیبی؟ اعظم کی بات پہ اس کے حواس دنگ رہ گئے تھے۔ وہ پھٹی آنکھوں سے آئینے میں اسے دیکھنے لگی تھی۔ یس بیبی، میرے 2 بیبی۔ وہ پشت پہ اس کے بال ہٹاتا اس کی ڈوریوں سے سجی کمر کو دیکھنے لگا تھا۔ بے ساختہ اس نے اپنی انگلیوں کو پوروں سے بلاؤز کے گہرے گلے سے آتی اریاں پشت کو چھوا تھا۔ کیا کر رہے ہیں اعظم؟ وہ اس کی ٹھنڈی انگلیاں اپنی کمر پہ سرسراتی دیکھ کر ٹھنڈ کی وجہ سے کپکپا گئی تھی۔ رات میں ہوتی اس قدر ٹھنڈ کی وجہ سے ایک تو پہلے ہی وہ ٹھٹر کے رہ گئی تھی اور اب اس کی انگلیوں کا ٹھنڈا لمس۔ بیبی فیل۔ وہ ہار کا ہک اس کی گردن پہ سے کھولتا اس کی سراہی دار سفید گردن کو ہار سے آزاد کر چکا تھا۔ اعظم۔ وہ اس کی ٹھنڈے ہاتھ اپنے کان کی لو پر مزید کپکپا گئی تھی۔ سردی لگ رہی ہے مجھے، وہ اس کو نہ رکتے دیکھ کر بلبلا اٹھی تھی۔ اب تو اس کے لیے مشکل ہو رہا تھا، جتنا وہ آسان سمجھ رہی تھی اتنا ہی اس کی قربت سہنا مشکل تھا۔ واٹ؟ وہ اس کے کانوں کو جھمکوں سے آزاد کرواتا ہوا حیرت زدہ آنکھوں سے اسے دیکھنے لگا تھا۔ جی، وہ اسٹول پہ بیٹھی نظریں جھکائے شرم سے بولی تھی۔ ابھی بتاتا ہوں تمہیں، سردی لگ رہی ہے ہاں؟ شوہر کے دل میں آگ لگاتے ہوئے، اس پہ ظلم کرتے ہوئے، اس طرح کے لباس پہنتے ہوئے سردی نہیں لگتی ہاں؟ وہ اس کو کھڑا کرتے ہوئے اس کا رخ اپنی جانب کرتے ہوئے بولا تو لیلک گھبرا کر اسے دیکھنے لگی تھی، جہاں اس کی آنکھوں میں بہت سے جذبات تھے جنہیں وہ اچھے سے سمجھ رہی تھی اور خوش بھی ہو رہی تھی کہ جس کو وہ چاہتی ہے وہ بھی اسے چاہتا ہے،
میں نے کب ظلم کیا آپ پر؟ مجھے تو ساڑی پسند ہے اس لیے میں نے یہ پہنی اور آپ نے مجھے شاپنگ بھی تو نہیں کروائی تھی۔ وہ نظریں نیچی کی آنکھیں جھپکاتی معصومیت کی تمام حد پار کرتے ہوئے بولی تھی۔ اچھا، تو تمہیں ساڑی پسند ہے، اور تمہیں یقیناً یاد ہوگا جب تم نے پہلی بار ساڑی پہنی تھی تو تمہیں میں نے کیا کہا تھا؟ وہ اس کو کمر سے تھام کر ڈریسنگ ٹیبل پر بٹھاتا ہوا سنجیدگی سے بولا تھا۔ لیلک تو کمر پر اس کے ہاتھ کا لمس محسوس کر کے اپنی سرخ آنکھوں سے اسے دیکھنے لگی تھی، جبکہ ڈریسنگ ٹیبل پہ اس سے اس قدر جاریت سے بٹھایا گیا تھا کہ ڈریسنگ ٹیبل پہ رکھی جتنی چیزیں کارپیٹ پہ گری تھیں، مگر وہ تو اپنے کام میں مگن تھا، اسے کہاں پرواہ تھی کہ ان بے جان چیزوں کی، جب اس کی اپنی جان اس کے روبرو تھی۔ مجھے کچھ نہیں یاد، آپ ہاتھ دور کریں۔ وہ اپنے ہاتھ پیچھے لے جاتی اپنے کمر پہ رکھے آرزم کے ہاتھوں کو ہٹانے کی کوشش میں ہلکان ہوتی بولی تھی، مگر اس کی چنگارتی ہوئی انگلیاں اس کی کمر میں مزید دھنس گئی تھیں۔ چلو تمہیں یاد دہانی کرواتا ہوں، باقاعدہ عمل کر کے، ویسے بھی پیشے سے ٹیچر ہوں، اسٹوڈنٹس جب بھول جائیں تو انہیں یاد کروانا ٹیچر کی ہی ذمہ داری ہوتی ہے، رائٹ مس لیلک آرزم لاشاری؟ اس نے اس کے چہرے کے حسین نقوش کو دل میں بساتے ہوئے بڑی مشکل سے کہا تھا۔ دل چاہا تھا کہ ان نقوش کو شدت سے چھو لے، انہیں اپنے لمس سے روشناس کروا دے۔ اپنے دل میں آئی بات پہ عمل کرتے ہوئے وہ ہاتھ اس کی گردن تک لے جا سکا تھا، سر اونچا کرتا ہوا اپنے چہرے پہ جھکا چکا تھا۔ آپ اپنی یونیورسٹی میں اپنے اسٹوڈنٹس کے ٹیچر ہوں گے، مگر میرے شوہر ہیں تو شوہر بن کے رہیں۔ اب پیچھے ہٹیں، مجھے چینج کر کے سونا ہے، تھک گئی ہوں۔ وہ اس کی آنکھوں میں محسوس ہوتے جذبات کو نظر انداز کرتی ہوئی بامشکل بولی تھی۔ حقیقت تو یہ تھی کہ اس سے اس کی قدر، اس کی قربت برداشت کرنے میں مشکل پیدا ہو رہی تھی، فقط اس کے کولون کی خوشبو ہی لیلک کے حواس کو اچھا خاصا متاثر کیا تھا۔ اوہ، تمہیں نہیں لگتا کہ تمہیں بہت دیر بعد یاد آیا ہے کہ میں تمہارا شوہر ہوں، پورے 2 مہینے بعد؟ اور اب بامشکل یاد آیا ہے تو تب بھی نخرے دکھا رہی ہو؟ یہ کیسی محبت ہے جس کا اظہار تم کر کے بھی نہ کرنا چاہ رہی ہو؟ سونا چاہتی ہوں، وہ اس کا بار بار یوں دور کرنا اور پھر مزاحمت کرنا اور بار بار انکار کرنا، ان سب کو نوٹس میں لیتا وہ اب ذرا سنجیدگی سے بولا تھا۔ آپ میرے شوہر ہی تو ہیں۔ وہ اس کے چہرے پہ پھیلے پیار بھرے جذبات اچانک سے سنجیدگی میں تبدیل ہوتے دیکھ کر خود کو اس کرتے کے کالر کو چھوتے ہوئے نظریں نیچے کیے دھیمی آواز میں بولی تھی۔ ایک بار سوچ لو، چاہتی کیا ہو، کیونکہ مجھ سے مزید نہ اور نہ نہیں سننا۔ وہ اس کی کمر سے ہاتھ ہٹا کر اس کے ارد گرد ڈریسنگ ٹیبل پہ ہاتھ رکھے اس کے جھکے چہرے کو دیکھ کر بولا تھا، جو ہلکا ہلکا سرخی مائل تھا۔ کتنے برے ہیں آپ! آپ نے ایک بار بھی مجھ سے پیار کا اظہار نہیں کیا، آئی لو یو نہیں کہا۔ آج میں اتنا اچھا تیار ہوئی پھر بھی آپ نے میری تعریف نہیں کی، اور اب ذرا سے میرے نخرے بھی نہیں برداشت کر پا رہے، اور نہ ہی آپ کو منانا آ رہا ہے۔ وہ اس کے ایک دم سنجیدہ ہوتے روپ کو دیکھ کر مایوسی سے بولی تھی۔ محبت کی آگ تو دونوں طرف جل رہی تھی، مگر احساس دونوں کو ہوتے ہوئے پھر بھی دونوں فاصلے تھے، اور یہی فاصلے ان دونوں کے مابین بدگمانیاں پیدا کر رہا تھا۔ مجھے ٹین ایجرز کی طرح بار بار آئی لو یو کے 100 میسیجز یا بار بار کہنا نہیں آتا۔ یہ سب میں نے اپنے اسٹوڈنٹس کو کرتے بہت دیکھا ہے، اور یہ حرکتیں ان پر ہی جچتی ہیں، اور اگر پھر بھی تم اظہار چاہتی ہو تو وہ اظہار صرف تمہیں میرے عمل میں نظر آ سکتا ہے۔ سمجھ رہی ہو میری بات؟ آرزم نے ذرا اس کے جھکے سر کو دیکھ کر اس کی تھوڑی پہ ہاتھ رکھ کر اس کی آنکھوں میں دیکھ کر کہا تھا۔ سمجھ رہی ہو میری بات؟ وہ ایک بار پھر اس کی سرخ ڈوڑوں سے بھرپور نیند کی خماری کا شکوہ کرتی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا تھا، جہاں ایک الگ دنیا کے چھوٹے چھوٹے دیپ جل رہے تھے۔ وہ بے ساختہ اس کی آنکھوں میں دیکھتا گیا، ہوش میں تب آیا جب لیلک نے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کر ڈریسنگ سے نیچے اترنا چاہا، مگر وہ اپنی کوشش میں ناکام ہوئی تھی۔ جی سمجھ گئی ہوں۔ دل تھا کہ بجھ گیا تھا، وہ ذرا سا تو اظہار کر ہی سکتا تھا۔ وہ ٹین ایجر نہ تھا، مگر وہ تھی چھوٹی، ایسے اظہارات سے اٹریکٹ ہوتی۔ وہ اپنے دل کو سنبھالتی آواز کو مضبوط بناتی ہوئی بولی تھی۔ وہ چاہتا تو اسے سمجھ سکتا تھا، مگر نہیں۔ گڈ گرل، چلو جاؤ اب سو جاؤ۔ وہ ڈریسنگ ٹیبل سے دور ہٹتا اس کے مدہوش کن سراپے پہ ایک نظر ڈالتا 2 قدم پیچھے ہوا تھا، اور پھر رخ موڑ کر بیڈ کی جانب جانے لگا۔ لیلک حیرت سے اسے اپنے سے دور جاتے دیکھ رہی تھی۔ سرخ آنکھوں میں ٹہرے آنسوں کی ڈوری پھر امٹ کر باہر کو ابلنے لگے تھے۔ وہ ڈریسنگ ٹیبل پہ بیٹھی کھوئی اس کی پشت کو ہی تک رہی تھی، جبکہ سرخ آرز آنسوؤں سے تر ہو گئے تھے۔ اپنی کم مائگی اور ذرا سی حیثیت پر دل بری طرح ٹوٹا تھا۔ لمحے بھر میں وہ اسے فلک سے زمین پر پٹک دیتا تھا، اور وہ بس سوچ کر ہی رہ جاتی تھی، یا تو اس کے سر پہ ہوائی جہاز کی طرح سوار ہو جاتا تھا۔ جب برداشت نہیں کر سکتی تو کیوں ایسی باتیں اور ان ہاتھوں سے ایسی حرکات کرتی ہو کہ اگلا بندہ موڈ تبدیل کر لے؟ وہ ہنوز اس کو ڈریسنگ ٹیبل پہ جگہ بیٹھے دیکھ کر بولا تھا، اور پھر چل کر ایک بار پھر اس کے قریب آیا تھا، مگر اس کا چہرہ نم دیکھ کر پریشان ہو گیا تھا۔ بیبی میرا، اب کیوں رو رہا ہے؟ ابھی خود ہی تو کہا تھا کہ سونا ہے مجھے، اب جبر کر کے آزادی بخشی ہے تو پھر بھی یہ آنسو کیوں؟
وہ اس کے عارض پہ پہلے آنسو کو دیکھ کر صحیح طنز کے ساتھ بولا تھا۔ اس کے نرم نرم روئی جیسے گالوں پہ پھیلے اپنے ہاتھ آنسوؤں سے صاف کرتا وہ اسے دیکھنے لگا تھا۔ وہ اس کی بات پر ہچکیوں سے رونے لگی تھی۔ کیا ہے لیلک؟ وہ اس کا تیزی سے رونا برداشت کرتے ہوئے فکر مندی سے بولا تھا، جبکہ وہ بدلے میں خفگی سے اپنی بھیگی آنکھیں اس کے چہرے کو دیکھتی، اس کے گردن کے گرد دونوں ہاتھ رکھتی، اس کے کندھے پہ سر رکھ کر رونے لگی تھی۔ لیلک پلیز، وہ اس کی ڈوریوں سے سجی کمر کو سہلاتا پریشانی سے بولا تھا۔ چند لمحوں تک اس کا رونا کم نہ ہوا تو وہ اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتا اسے باہوں میں بھر چکا تھا، جبکہ وہ اس کے سینے میں لگی اپنا منہ اس کے کالر میں چھپا چکی تھی۔ ریلیکس بیبی، وہ اس کو بیڈ پہ تکیوں کے بیچ نرمی سے ڈالتا اس کے لال بھبو کا چہرہ دیکھ کر اس کا یک ہاتھ تھام کر اسے سہلانے لگا تھا، جبکہ وہ آنکھیں دوسری جانب کیے ناراضگی کا اظہار کر رہی تھی کہ اس پہ ایک نظر بھی نہیں ڈال رہی تھی۔ اب کچھ تو کہو میری جان، آئی نو کہ آپ میرے رویے اور لاپرواہ انداز سے کافی زیادہ ڈسہارٹ ہو گئی ہیں، مگر وہ اس کا ہاتھ سہلاتا اس کے قریب جھک کر نرمی سے بولا تھا۔ ذرا دیر میں ہی رونے سے اس نے اپنی پوری حالت خراب کر لی تھی۔ وہ بس افسوس کی نگاہ ڈال کر رہ گیا تھا۔ مجھے نہیں پسند تمہاری آنکھوں میں ذرا سے بھی آنسو، پلیز مت رویا کرو۔ مجھے کوئی لمبے چوڑے اظہار کرنے نہیں آتے، مگر جب جب تم پہ نظر ڈالتا ہوں میرا موڈ خوشگوار ہو جاتا ہے۔ یونی سے جتنا بھی تھکا ہوا آؤں، مگر تمہیں مسکراتا ہوا دیکھ کر میرا موڈ اور تمام تھکان ختم ہو جاتی ہے۔ اس لیے ہمیشہ مسکرایا کرو پلیز، میرے لیے۔ تم اتنی کیوٹ ہو ماشاءاللہ، جب جب تمہیں دیکھتا ہوں ہمیشہ اللہ سے شکر ادا کرتا ہوں جس نے مجھے ایز اے انعام تمہاری شکل میں دیا۔ میرا تم سے یہ وعدہ ہے کہ اللہ کے بعد ہمیشہ تمہیں تحفظ فراہم کروں گا، تمہیں خوش رکھوں گا، تمہیں کبھی بھی کہیں بھی کسی بھی حالت میں اکیلا نہیں چھوڑوں گا، اور سب سے خاص بات یہ کہ ہمیشہ تمہارے ہر فیصلے میں تمہارا ساتھ دوں گا۔ وہ اس کا ہاتھ تھامے جذبات سے بھرپور لہجے میں اظہار کرتا چلا جا رہا تھا، جبکہ لیلک جو دوسری جانب دیکھ رہی تھی حیرت سے اس کے چہرے پہ چھائی محبت کو محبت سے دیکھنے لگی تھی۔ مجھے تمہارے بال اتنے زیادہ پسند ہیں، جب جب تم مجھ سے دور رہی ہو صرف ان کی وجہ سے دل نے ہمیشہ دغا دیا ہے، کیونکہ یہ دل تمہارے بالوں کے لیے بہت حساس ہے۔ جب جب تمہارے بالوں پر نظر پڑتی ہے تو خود بخود دل اور میں تمہاری جانب کھینچتا چلا آتا ہوں۔ تم نہیں جانتی کتنی مشکل سے میں نے 2 مہینے گزارے ہیں۔ حقیقت تو یہ ہے کہ نکاح کے دن سے ہی دل تمہاری تمنا کرنے لگا تھا، تمہیں آہستہ آہستہ اپنانے لگا تھا، تم سے محبت کرنے لگا تھا، اور ہمیشہ یہ دلکش اٹریکشن برقرار رہے گی اور محبت بڑھتی رہے گی۔ پچھلا 1 ہفتہ میرا بہت برا گزرا، کیونکہ اس پورے ہفتے میں تمہیں محسوس نہیں کر سکا، تم سے بات نہ کر سکا، تمہاری خوشبو سے دور رہا۔ پلیز اب مجھے ایکسیپٹ کر لو، میں اب زندگی کا ایک لمحہ بھی تمہارے بغیر نہیں گزار سکتا۔ جیسے جیسے دن بڑھ رہے ہیں تم میرے لیے خاص بنتی جا رہی ہو۔ لیلک، میں تم سے بہت محبت کرنے لگا ہوں۔ وہ آخر میں اس کے ہاتھ کی گداز پشت کو چومتا ہوا دھیمی سی سرگوشی کے ساتھ بولا تھا۔ لیلک سانس رو کے اظہار اور نہ ختم ہونے والے اظہار کو سننے کے ساتھ سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی، اور جیسے جیسے سمجھتی جا رہی تھی اندر سے پرسکون ہوتی جا رہی تھی۔ مجھے اچھا لگے گا کہ تم اپنی پیاری سی نوز رنگ کا اضافہ کر لو۔ وہ اس کی رونے کے باعث لال ہوتی ناک کو اپنے لبوں سے چھوتا ہوا پیار کی حدت سے روشناس کرواتا ہوا دھیمی آواز میں بولا تھا۔ لیلک اس کی اتنے پیار سے کی گئی خواہش پر خوشی سے مسکرانے لگی۔ اسے اچھی بات یہ تھی کہ وہ اس میں نہایت دلچسپی لیتا ہے۔ مجھے تمہارے مسکراہٹ میں ڈھلتے ہوئے خوبصورت لپس بہت پسند ہیں، اور جب جب یہ مسکرائیں گے تب وہ مزید بولنے کے بجائے اب اس کے سرخ ہونٹوں پہ جھکا اظہار کے بجائے عمل کے ذریعے اسے وارن کر رہا تھا۔ لیلک جو لمحے پہلے مسکرائی تھی اب اس کی جسارت پر سرخ ہوتی بیڈ شیٹ کو تھامے آنکھیں موند گئی تھی۔ کافی لمحے گزرنے کے بعد وہ پیچھے ہٹا تو اس کے چہرے پہ پھیلے کوس قزح کے رنگ دیکھ کر مسکراتا ہوا سائڈ ٹیبل پر رکھا لیمپ آف کیا، اس کے ہی برابر میں دراز ہو گیا۔ اپنے محبت کا اظہار کرتے ہوئے وہ بالکل ہی کوئی آرزم تھا جو اس کے چہرے پہ مسکراہٹ اور اطمینان دیکھنے کے لیے اس کی خواہش کو تکمیل تک پہنچایا گیا تھا۔ وہ تقریباً 2 گھنٹے بعد دوبارہ محو سفر تھا، جانے کے لیے مقابلے میں آتے ہوئے اس کے چہرے پہ کچھ سکون تھا۔ ہر چند لمحوں بعد وہ ڈرائیونگ کرتا ہوا فرنٹ سیٹ پہ بیٹھی نیند میں محل پر ڈال لیتا تھا۔ مینشن کے سامنے گاڑی روک کر وہ ڈرائیونگ سیٹ سے اترا تھا اور فرنٹ سیٹ کے دروازہ کھول کر ایک بار پھر اپنی باہوں میں بھرا تھا۔ یہ شکر تھا کہ ملازم سب اپنے کوارٹر میں تھے، جبکہ مسز ہشام بھی اپنے کمرے میں تھیں۔ گھڑی اس وقت رات کے 4 بجا رہی تھی۔ وہ تھکے قدموں کے ساتھ اپنے بیڈ روم کا دروازہ کھول کر پاؤں سے بند کرتا کمرے میں داخل ہوا تھا۔ کمرے میں پہنچ کر اسے کچھ سکون ملا تھا۔ نرمی سے اسے بیڈ پر لٹا کر وہ غور سے آج کی کارروائی کے بارے میں سوچنے لگا۔ آج کی رات کا اس نے کتنے دن انتظار کیا تھا، ایک ایک دن گن گن کر گزارا تھا۔
اس وقت کے لیے جب وہ پہلی بار اس کی ملکیت بن کر پہلی بار اس کے سامنے ہوگی، مگر آج پہلی بار میں ہی اس کا دل بری طرح چکنا چور ہوا تھا، جیسے کسی نے اس کی بنائی ہوئی عمارت کو توڑ ڈالا تھا جس کو بنانے میں بہت عرصہ لگا تھا۔ وہ بیڈ پر اس کے قریب بیٹھے مایوسی سے اس کا چہرہ دیکھنے لگا تھا۔ اپنے آپ کا جو حق اسے ملا تھا وہ اسے کھوتا ہوا محسوس ہوا تھا، چاہ کر بھی اس نے اس کے چہرے پہ بکھرے بال ہٹانے کی زحمت نہیں کی تھی۔ 2 گھنٹے کی محنت کے بعد وہ اسے گھر لے آیا تھا۔ وقت پر معدہ واش کرنے کی وجہ سے ابھی وہ صحیح سلامت نیند میں مہوئے خواب اس کے بیڈ پر براجمان تھی، نہایت اس کے قریب مگر میلوں دور۔ وہ سر جھٹک کر گھٹنوں میں ہاتھ رکھتا اٹھتا تھا اور الماری سے ایک بار پھر نائٹ سوٹ نکال کر نہانے چل دیا۔ یہ اس کی پرانی عادت تھی، جب جب ہاسپٹل کا چکر لگتا ہر بار گھر آ کر بات ضرور لیتا تھا۔ گرم پانی سے بات لینے کے بعد وہ بیڈ پہ دوسری طرف لیٹ گیا، چاہ کر بھی اس کی جانب رخ نہیں کیا۔ آج دل کے بجائے اس نے دماغ کی سنی تھی۔ دل تو بار بار اس کی قربت کی لپیٹ میں آنا چاہتا تھا، مگر دماغ اس قدر رسوائی ٹھکرائے جانے کے زیر اثر تھا، آنکھیں بند کیے وہ سونے کی کوشش کرنے لگا تھا۔